لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، میں نے سورہ قدر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک میں نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح اپنے رب کے اجازت سے، اذن سے۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تمام فرمان الہی لے کر، امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب فجر تک کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اسی سورہ کے ضمن میں نے پہلے بھی کچھ معروضات پیش کیے ہیں، کچھ اور اس ویڈیو میں اس کے آگے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ گرچہ اس آیت میں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 150ویں آیت، اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو ایک تو معلوم ہو گئی بات کہ یہ قرآن کا جو نزول ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی اس شب میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کہا ہے۔ سورہ دخان کی آیت، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے ایک مبارک شب میں نازل کیا، اس لیے کہ ہم انذار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، خطروں سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اور اس رات کو تمام اللہ کی حکمت اور مصلحت کے کام اس دن لوح محفوظ سے الگ کر کے زمین پر نازل کیے جاتے ہیں۔ یہ ملائکہ اور ارواح کے ذریعے، روح کے ذریعے نازل کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی مناسبت سے جو اہل سنت بھائی ہمارے ہیں، تو چونکہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہے اور شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے، تو وہ رسول اللہ کی بعثت کو رمضان میں مانتے ہیں، جبکہ ہم شیعہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم سے ہی استفادہ کرتے ہوئے رسول کی بعثت کو ہم لوگ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو مانتے ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ اگر پہلی بار جو قرآن کی نزول رسول اللہ کے قلب پر ہوا تو ہم لوگوں کو بھی رمضان میں ہی ماننا چاہیے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان میں کے مہینے میں جو شب قدر میں نزول قرآن ہے وہ دفعی نزول ہے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ میں تمام قرآن نازل ہوا رسول کے قلب پر۔ اس نزول کو دفعی نزول بھی کہتے ہیں اور اجمالی نزول بھی کہتے ہیں اور اس کو غیر زمانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے پورا نزول ایک ساتھ ہوا، لیکن یہ تفصیلی نہیں تھا، یہ ایک اجمالی تھا۔ اجمالی کا مطلب ہوا کہ ایک طرح سے بھیگ ہوا یا سمری اس کی ہوئی، یعنی اس کی پوری تفصیل شب قدر میں نہیں آئی تھی۔ پوری قرآن تو نازل رسول کے قلب پر ہوئی، لیکن پوری تفصیل نہیں آئی۔ اس کو کہتے ہیں ہم نزول دفعی۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے کے دن کے ویڈیو میں بھی کیا تھا۔ دوسرا جو نزول قرآن ہے وہ نزول قرآن تفصیلی نزول قرآن ہے، جو کہ تدریجی طور پر رسول اکرم کے 23 سالہ زندگی کے درمیان جب کوئی واقعات ہوتے رہے یا جب کوئی احکام اللہ کا آتا رہا تو وہ آیتیں اترتی رہیں، وہ صورتیں اترتی رہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تدریجی یا تفصیلی یا زمانی، یعنی زمانے کے مطابق اس کا نزول ہوتا رہا۔ یہ دو طرح کا نزول ہے جو کہ تاریخ سے بھی جو سو واضح ہے اور یہ قرآن کریم کی آیتوں سے بھی واضح ہے۔ اس لیے کہ دو لفظ قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں دو لفظ ملتے ہیں، ایک انزال کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا کا، اور دوسرے ملتا ہے تنزیل کا، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو فعل ہے عربی میں، جو فعل ہے اس کے کئی ایک باب ہوتے ہیں اور باب کی وجہ سے اس کے معنی بدلتے جاتے ہیں۔ تو انزال کی جو لفظ ہے، انزلنا کی جو لفظ ہے، یہ باب افعال سے تعلق رکھتی ہے، اور تنزیل کی جو لفظ ہے وہ باب تفعیل سے ہے۔ اس لیے دونوں کے میں فرق ہے۔ انزلنا کی لفظ جو باب افعال ہے وہ وہاں بولا جاتا ہے، جبکہ دفعی اور ایک بار میں پورا نزول ہوا، اور باب تفعیل میں اس وقت جو بولا جاتا ہے، فعل کو باب تفعیل میں اس وقت لایا جاتا ہے جب تدریجی طور پر کوئی چیز نازل ہوتی ہے۔ تو باب افعال اور باب تفعیل کی وجہ سے یہ قرآن کا نزول دو طرح کا رسول اکرم کے قلب پر ہے۔ پہلا جو نزول ہے جو وہ شب قدر میں ہوا، وہ نزول دفعی نزول تھا اور اجمالی تھا اور غیر زمانی تھا۔ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سورہ قدر کی تفسیر میں، درس قرآن ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے قلب پر جو پہلا نزول ہے جو کہ اجمالی نزول ہے، وہ کلمات یا الفاظ کی شکل میں نہیں تھا، وہ روح قرآن تھی جو کہ رسول کے قلب پر نازل ہوا۔ اور جب رسول کے قلب پر وہ روح نازل ہو گئی، یعنی رسول کے قلب پر روح قرآن جب آ گئی، تب تفصیلی نزول جناب جبرائیل علیہ السلام زمانے کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ ہوتا گیا وہ تدریجی طور پر اس کی آیتیں لیتے آتے گئے۔ اس لیے جو پہلا نزول ہے جو کہ شب قدر میں ہے، وہ نزول یہ روح قرآن ہے، یہ اس کے کلمات یا الفاظ قرآن نہیں ہیں۔ اسی لیے اور رسول کی بعثت، یہ جو اجمالی نزول ہے جو کہ روح قرآن ہے جو کہ رسول کے قلب پر نازل ہوا، اس سے رسول کی بعثت متعین نہیں ہوئی، اس سے رسول کی بعثت نہیں ہوئی۔ رسول کی بعثت اس وقت ہوئی جب تفصیلی نزول رسول اکرم کے قلب پر ہوا، اور پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی کی جب آئی غار حرا میں، تب وہ پہلی بعثت کی تاریخ ہے اور اس کا تعلق رجب کے مہینے سے۔ اس لیے ہم لوگ بعثت کو رجب کے مہینے میں مانتے ہیں، یہ فرق ہے۔ شب قدر کی تاریخ میں کہ کون سی رمضان کے مہینے میں کون سی شب قدر ہے، اس کے سلسلے میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ جو مقترب خلفاء ہیں، جو اہل سنت بھائی ہیں،
وہ آخری عشرہ رمضان کا مانتے ہیں، 40 کے قریب روایتیں ہیں ان کے پاس، لیکن جو ترجیح ہے وہ 27 رمضان کو ہے۔ ہمارے یہاں 19، 21 اور 23 رمضان کو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ 19 تاریخ کو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، 21 تاریخ کو اس کی تائید ہوتی ہے، اور 23 تاریخ کو وہ احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی امضا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایسے تو اللہ کے افعال کیا ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ جو علم غیب ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ علم غیب کتنا، یہ علم غیب مخصوص ہے اللہ کی ذات سے، لیکن اللہ جتنا علم منصب کے حساب سے جس کو چاہتا ہے وہ ادا کرتا ہے، اور وہ جو علم ہے، علم غیب ہے، جو اللہ کا علم ہے، وہ فی ذات ہی ہے اس کا، یعنی پوٹینشلی وہ اللہ کی ذات سے مخصوص ہے۔ لیکن جو ہمارے ائمہ ہیں، جو رسول اکرام ہیں، ان کا یہ فی ذات ہی نہیں ہے، یہ علم دیا ہوا ہے خود اللہ تعالیٰ کا، جو ان کے منصب کے لحاظ سے جو ضروری تھا، اور وہ جب وہ چاہتے تھے تو وہ جو ان کا علم ہے وہ بالقوت نہیں ہے، بالفعل ہے۔ یعنی جب جو چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے، ہمارے منصب کے لیے ضروری ہے یا ہمارے ڈیوٹی کے ڈسچارج کے لیے ضروری ہے، تو اللہ ان کو وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ اب کون کون سے علم ہمارے ائمہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم کے پاس وہ سارا علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا قیامت تک کے لیے، وہ سارا علم رسول خدا کا تھا۔ اور رسول خدا کے پاس جو علم تھا، وہ جو ان کے بعد ان کی حجت آتی گئیں، ان کے پاس بھی وہی علم تھا۔ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کے قلب پر وحی نازل ہوتی تھی، اور ائمہ یہ محدث ہیں، ان پر وحی نہیں نازل ہوتی ہے۔ اب محدث میں اور رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہے کہ رسول فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے ہیں ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کی آوازیں بھی سنتا ہے، اور ان کو بالمشافہ ان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ جبکہ نبی خواب میں تو وہ ملائکہ کو دیکھتے ہیں، ان کی آوازیں بھی سنتے ہیں، لیکن بالمشافہ بالکل سامنے میں ان کو وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ائمہ ہیں وہ خواب میں تو وہ سنتے ہیں، وہ آوازیں ملائکہ کی سنتے ہیں، لیکن وہ ان کو دیکھتے نہیں، رؤیت نہیں۔ یہ محدث کا فرق بتایا گیا ہے ہمارے حدیثوں میں۔ اب یہ شب قدر کے بارے میں جو آیا کہ اس میں بھی لوگوں نے اشکال پیدا کر دیا۔ دیکھیے، جو اہل بیت کی دشمنی، کیونکہ سیاسی حالات رسول اکرم کی زندگی کے بعد، رسول اکرم نے جب اس دنیا سے پردہ کر لیا، جب انتقال کر گئے، تو ان کی اہل و عیال پر، ان کے اہل بیت پر بہت ظلم ڈھائے گئے، اور اہل بیت کی دشمنی میں لوگوں نے خود قرآن کریم کے ساتھ بھی، اس کے ترجمہ میں بھی بہت سارے انحرافات اور اشکال پیدا کیے ہیں۔ حدیثوں کا کیا سوال ہے؟ حدیثیں جلائی گئی تاریخ میں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ 150 سال کے بعد تو تدوین حدیث شروع ہوئی، لیکن شیعوں کے ہاں یہ متواتر چلتی رہی۔ ہمارے ائمہ چونکہ حضرت علی علیہ السلام تاکید کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے رسول نے بتایا ہے وہ ضبط تحریر میں لاؤ، وہ لکھو۔ اس لیے ہمارے ائمہ لکھتے رہے، جب حالات سازگار رہتے رہے، اور اپنے اصحاب کو، جو لوگ قریب تھے، ان لوگوں کو بتاتے بھی رہے۔ تو ایک اشکال پیدا کیا شب قدر میں لوگوں نے کہ شب قدر رسول اکرم کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئی، اب شب قدر نہیں آئے گی۔ اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم جب تفسیر کثیر، ابو الفدا ابن کثیر، جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شام کے، اور شام کی سیاست سے آپ واقف ہیں، انہوں نے اپنے تفسیر میں لکھا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اب شب قدر رسول کے ساتھ ختم ہو گئے، حالانکہ یہ ہم لوگوں پر بہتان ہے۔ ہم لوگ شب قدر کو بھی مانتے ہیں، اور ہر سال کے شب قدر رمضان میں آتی ہے، اور اس شب قدر میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کر کے، اور جب امر الہی کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں تو ایک اولی الامر کا ہونا اس زمین پر ضروری ہے، جو کہ حجت خدا ہو،
اور معصوم ہو، اس لیے کہ اگر معصوم کوئی نہ ہوگا تو وہ امر الہی لے کر کے وہ ملائکہ اور روح آ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اولی الامر کا ہر زمانے میں موجود رہنا ضروری ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کہا بھی ہے کہ اگر روئے زمین پر صرف 2 آدمی بھی رہ جائیں گے تو اس میں کا ایک آدمی اللہ کی حجت ہوگا جو دوسرے کے لیے ہدایت کی ذمہ دار ہوگا۔ اس لیے اگر رسول کے ساتھ ہی ہدایت کا باب بند ہو جائے گا تو ہم لوگ تو 1400 سال بعد آئے ہیں، تو ہمارے لیے کیا بچے گا، ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو ایک حجت خدا زندگی پر یہ اولی الامر کا رہنا زمین پر یہ ہر زمانے میں بالکل ہی ضروری، کیا بالکل ناگزیر ہے۔ اب ائمہ نے کہا کہ یہ جو روح ہے، اس کا روح کی لوگوں نے جو تفسیر کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ ملائکہ تو نازل ہوتے ہیں، تو بات سمجھ میں آئی، یہ روح جو نازل ہوتی ہے تو کیا یہ وہی ملائکہ ہیں؟ جناب جبرائیل کو روح کہا گیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جبرائیل تو یہ تو ملائکہ میں سے ہیں، اور روح ایک الگ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے جو کہ رسول اکرم کے ساتھ رہی ہے اور اس کے بعد ان کے اوصیاء کے ساتھ رہی ہے۔ کہیں کہیں اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ روح القدس سے کی گئی ہے۔ ہمارے ائمہ کی احادیث جو اصول کافی باب الحجت میں ہے کہ ائمہ نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو سورہ واقعہ میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم ازواج الثلاثہ، تم لوگ 3 ہو جاؤ گے۔ پوری قرآن کی آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا بست الهواء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثہ، اور تم لوگ 3 ہو جاؤ گے، 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ اصحاب المیمنۃ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمۃ بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور سابقین، اولئک المقربون فی جنت النعیم۔ یہ مقربون جو ہیں، یہ تیسرا جو گروہ ہے، یہ وہی انبیاء کا گروہ ہے، رسولوں کا گروہ ہے، پیغمبر کا گروہ ہے، اور ائمہ کرام کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا گروہ ہے۔ اولئک، یہ والسابقون السابقون، یہ سابقون۔ تو کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ یہ جو سابقون ہیں، جیسے جو اصحاب الیمین ہیں، جو داہنے ہاتھ والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 روحیں عطا کی ہیں: روح الایمان، روح القوت، روح شہوت اور روح حیات۔ روح الایمان سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو ہوتی ہے، روح الاطاعت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، روح الشہوت وہ خواہشات ہیں، وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر محدود رکھتے ہیں، اس سے ان کو جو سو خواہشات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کریں، عبادت کریں، اور دوسری روح الحیات ہے جس سے ہم زندگی کے دوسرے امور انجام دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو سابقون السابقون کی جو قرآن میں آیت ہے کہ وہ جو سابقون میں سے ہیں، جو مقربون ہیں، جن کے لیے کہا کہ جنت النعیم، اور اس کے آگے کہا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اس میں جو پہلے کے زمانے کے ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں اور بعد کے زمانے کے کم لوگ ہیں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اب اس میں آگے اور بھی روایت میں ہے، تو جو یہ روایت سورہ واقعہ کی ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم لوگ 3 گروہ ہو جاؤ گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ یہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں یہ مراتب کے حساب سے یہ اہل نجات ہیں، اور یہ بائیں والے ہیں یہ مراتب کے حساب سے یہ عذاب پائے ہوئے لوگ ہیں، اور جو سابقون السابقون ہیں یہ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو روح القدس ہے، یہ جو سابقون ہیں ان کو یہ 4
جو اللہ تعالیٰ نے روحیں عطا کی، روح ایمان، روح قوت، روح شہوت اور روح حیات، اس کے ساتھ ایک اور روح عطا کی ہے جس کو کہ ہم روح القدس کہتے ہیں۔ اور یہ روح القدس کا کام کیا ہے؟ یہ روح القدس جو ہے یہ ہمارے ائمہ کو، یہ جو روح القدس ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ ان لوگوں نے اپنے بندگی سے حاصل کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ عدل نہ کرے، ان لوگوں نے اپنے قلب کو اس طرح سے بلندی عطا کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے نوازا ہے۔ یہ روح القدس کی وجہ سے یہ تمام شے ان لوگوں کے سامنے آیا ہے، وہ تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے وہ آیا ہیں، ظاہر ہیں۔ یہ جو روح القدس ہے یہ دنیا کے طرح لہو و لہب کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے، یہ زیادہ اللہ کی بندگی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، چونکہ یہ روح القدس کی وجہ سے ان کی روحانی بلندی ہے، اس لیے یہ دنیاوی خواہشات یا لہو و لہب کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز کا علم عطا کرتا ہے، تمام چیزوں کا علم ان کو حاصل ہے۔ علم غیب میں یہ کیا کیا جاتے ہیں؟ ایک تو میں نے کہا کہ ما کانا اما یکون، اب اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ جیسے لوح محفوظ ہے، یا لوح محفوظ کا ان کو علم ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ لوح اسبات ہے، لوح محو ہے، یعنی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایک زمانے تک رہتی ہیں، اس کے بعد محو ہو جاتی ہیں، اس کے بعد دوسری اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ ثابت رہتی ہیں۔ تو یہ لوح محو، لوح اسبات یا لوح محفوظ، یہ جو شرعیت میں جو نام، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے نزدیک تختیاں رکھی ہوئی ہیں اور جس میں ساری چیزیں لکھ کے پڑھی، نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ اللہ کی، نہیں تو جو اللہ کی جو عظیم مخلوق ہیں ان کا ہم اپنے محدود عقل کے ذریعہ اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک کنایہ کی شکل میں ہے کہ اب کچھ چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کی حیات مقرر کی کہ اس کی حیات 30 سال ہے، لیکن وہ حیات جو ہے اس کی جو قضاء و قدر ہے وہ حتمی نہیں تھی۔ اب اس کو ہم واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ شادی ہو رہی تھی، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آج شادی ہو رہی ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کل یہاں غم ہوگا، اس لیے کہ جو دلہن ہے وہ کل اس کا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہ دلہن تو زندہ سلامت ہے، بچی نہیں۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم ناقص تھا؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہ لہو محو اور لہو اثبات کے مطابق بتایا تھا۔ یہ جو تھا وہ، یہ جو قضاء و قدر تھا وہ حتمی نہیں تھا، وہ غیر حتمی تھا۔ اور جب دلہن سے پوچھا گیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے رات میں، تو اس نے بتایا کہ ہاں، ہم نے رات میں ایک سائل آیا تھا اور ہم نے اس کو صدقہ کیا، ہم نے ساری چیزیں اس کو کھانے کی دے دی، میں نے اس کے ساتھ ایک نیک عمل انجام دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کا جو غیر حتمی، جس کو ہم نے غیر مبروم کہا کہ یہ قضاء و قدر تھا، وہ ٹل گیا، اور اس لیے یہ ہے اس کی زندگی بچی رہ گئی۔ تو یہ جو چیزیں جو غیر حتمی ہیں، یہ جو لوح محو میں رہتی ہیں، اور جو چیز ثابت رہتی ہیں وہ لوح اسبات میں رہتی۔ اب یہ ایک بدع کا مسئلہ ہے جو شیعوں کے یہاں سے، کہ شیعوں کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور جس پر اہل سنت کچھ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جو وہ اعتراض کرتے ہیں وہ انہوں نے اس کو صحیح نہیں، انہوں نے اس کی غلط تعبیر کی ہے، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ فخر الدین رازی جیسا عالم وہ جو اعتراض کرتا ہے وہ اس عقیدے کو ہم لوگوں کے ساتھ منسوب کرتا ہے جو کہ بدع کا ایکچولی وہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اب بدع ایک الگ سے عنوان ہے جس کو کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں کہ شب قدر ختم ہو گئی، جبکہ جو یہ ہے جیسے اس سورہ قدر میں آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، نازل کیا یہ ہو چکا، ماضی ہے، یعنی پاسٹ ٹینس میں ہے۔
پاسٹ ٹینس میں ہے، لیکن تنزل الملائکۃ والروح، یہ تنزل کی جو لفظ ہے یہ ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے، اس لیے کہ عرب میں جو حال اور مستقبل کے لیے مضارع کی لفظ استعمال کی جاتی ہے، اور یہ جو تنزل کی لفظ ہے یہ استمرار پر دلیل ہے۔ استمرار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور قائم ہے اور رہے گی، تو یہ شب قدر جو ہے یہ رہے گی، یہ ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کی جو لوگ اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اس قرآن کریم کے جو تنزل الملائکہ، جو تنزل کی لفظ ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ماضی نہیں ہے کہ تھی اور ختم ہو گئی، جیسے انا انزلنا نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو چکی رسول پر، لیکن تنزل کی لفظ کا مطلب ہے کہ یہ مستقبل اور حال کے بارے میں بتاتا ہے، یہ استمراری کیفیت بتاتا ہے، یعنی کہ یہ ہے اور یہ رہے گی۔ یہ جو فعل ہے الگ الگ فعل ہے جو عربی لغت کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، تو عربی لغت کے حساب سے یہ جو قرآن آیا ہے کہ تنزل الملائکہ، تو یہ شب قدر رہے گی۔ اس کے بعد اس میں ہمارے یہاں حدیث ہے کہ رسول اکرم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ شب قدر ہر نبی کے زمانے میں تھی، یہاں تک کہ جناب آدم کے علیہ السلام کے زمانے میں بھی شب قدر تھی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شب قدر کو پیدا کیا، اس کے بعد جناب آدم کی تخلیق ہوئی، یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ہر کے زمانے میں یہ رہا۔ اب ایک بات یہاں پر ایک اور اشکال آتا ہے کہ جب دین رسول اکرم کے زمانے میں مکمل ہو گیا تو ہر سال یہ کون سی چیز لے کر کے ملائکہ اور جو ارواح ہیں یہ قلب حجت پر یا قلب امام پر، اس لیے کہ ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ ابھی جو اولی الامر ہیں یا حجت خدا ہیں، انسان کامل ہیں، وہ ہمارے 12ویں امام ہیں، اور یہ روح جو نازل ہوتی ہے وہ ان کے قلب پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو قلب پر نازل ہوتی ہے تو یہ کیا پیغام اللہ کا، کون سا حکم، کون سا فرمان لے کر آتے ہیں؟ اس لیے کہ تو دین تو مکمل ہو چکا، تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں جو رسول اکرم پر آئے تھے تو یہ کوئی نیا احکام لے کے نہیں آتے ہیں، ہر سال جو یہ آتے ہیں اسی احکام کو یہ الگ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پر حجت تمام ہو جائے، لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے، اور خاص کر کے جب لوگ جو علماء ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے اور جو اپنے مفاد کی خاطر تعریف کرتے ہیں تو ان چیزوں کو طرح طرح سے سمجھائیں اور سمجھا کر کے ان انحرافات کو دور کر کے جو اللہ کے قانون، اللہ کا شریعت ہے اس کو جو سو قائم کریں، وہ اس لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شب قدر کی ایک اور اہمیت بھی ہے کہ شب قدر کی میں نے جو بیان کیا قرآن کا نزول کے وجہ سے اس کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کو، اس زمانے کی اہمیت ہے کہ مقرر کر دیا کہ یہ جو شب ہے رمضان کی شب ہے، پہلے کی جناب ابراہیم کی امت میں وہ دوسرا زمانہ دوسری مہینے میں تھی کہ یہ جو شب ہے رمضان کے مہینے کی، تو رمضان کے مہینے میں تم سب مومنین مجاہدات کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہاری روح کی بلندی ہو، تم تقوی الہی حاصل کر سکو۔ میں پڑھا ہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم کو رکھ دیا گیا، تمہارے پر جو روزے ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں، کتب علیہم الصیام علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے کی امت میں لکھا گیا تھا تاکہ تم تقوی استعمال کرو۔ تو تقوی الہی استعمال کرنے کی یہ جو ہم کو ایک مہینہ دیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کے لیے اس کے بارگاہ میں کوشش کریں، مناجات کریں، اور سب سے پہلی جو اس کی شروعات ہے اس کو ہم کو کرنا چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ اس کے بعد جو استغفار کے بعد کچھ دعائیں بتائی گئی ہیں، تو استغفار بھی کیسے کریں، توبہ کیسے کریں، ان سب کی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ہو سکا تو کریں گے، کیونکہ کافی زیادہ وقت بھی ہو گیا اور بہت سی باتیں رہ گئیں جو بیان کرنے کی۔ تو انشاءاللہ اس توبہ کے ہی اس سے کہ ہم کس طرح توبہ کریں اور شب قدر میں ہم کو اور کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس میں ایک اور چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور ہم اس
رات کا کس طرح احیا کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ قدر کے سلسلے میں ابھی یہاں پر اتنا ہی باتیں، اور عاشورہ کے حوالے سے ایک دو بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ عاشورہ کے حوالے سے کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے، ہم لوگوں کو اس کی ترویج ضرور کرنی چاہیے، اور صرف اسی پر جو اس کا تاریخ پہلو ہے اسی پر ہم کر کے صرف گریا وہی کافی نہ سمجھیں، بلکہ جس چیز کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے عاشورہ میں، صبح عاشورہ سے لے کے عصر عاشورہ تک، وہ درس ایسا ہے کہ وہ انسانیت کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک درس ہے، ہر چیز کا درس، اللہ تعالیٰ سے ربط کا درس، اخلاقیات کے درس۔ ابھی اخلاق کا ہم آپ کو ایک نمونہ صرف پیش کرتے ہیں کہ ایک غلام تھے جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے غلام تھے، جن کا نام تھا واضح ترکی، یہ ترکی کے رہنے والے تھے، یہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، بڑا ان کا رتبہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کو خرید کے جناب زین العابدین علیہ السلام کے دے دیا، انہوں نے آزاد کر دیا، اور انہوں نے چاہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں اور راہ خدا میں امام کے ساتھ، امام کی میت میں اپنی قربانی پیش کریں۔ امام سے اجازت لے کر جاتے ہیں، رقص پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تفصیل ہم کو بیان کرنا نہیں ہے، اتنے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں کہ بالکل اب آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ امام مظلوم کے ہم کو اخلاق کا بیان کرنا تھا کہ امام مظلوم آتے ہیں اور اپنے اس غلام کو اٹھاتے ہیں، اس کو زمین سے اٹھاتے ہیں، اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، اور امام کا یہ عمل ہے کہ اپنے رخسار کو جناب واضح ترکی کے رخسار پر رکھتے ہیں۔ یہ عمل امام کا صرف کربلا میں ایک جناب علی اکبر فرزند رسول سے ملتا ہے، اور ایک جناب واضح ترکی آنکھیں کھولتے ہیں اور مسکراتے ہیں، دل میں سوچتے ہوں گے چونکہ آواز کی طاقت نہیں کہ میرے جیسا کون ہے کہ ہم کو امام مظلوم نے ہماری اتنی قدر و اہمیت کی، ہم کو اتنی بلندی عطا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما برحمتہ۔